اس میں 4 چیزیں ہیں جو انحراف ہیں، 4 چیزیں اللہ کے اسماء و صفات میں بگاڑ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تعطیل، 2 تمثیل، 3 تکییف، 4 تحریف۔ اس سے پہلے کہ اس کو سمجھاؤں، بنیادی بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ کس کو بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اصل ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں، اور اللہ کے بارے میں علم کا راستہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دل سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کر سکتے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور آپ نے ہم کو 2 چیزیں دی علم کے طور پر، ایک قرآن، دوسرے سنت، حدیث۔ قرآن اور سنت ہی سے اللہ کے بارے میں عقیدہ لیا جائے گا۔ میری عقل میں ایک بات آئی، بہت غور کرنے کے بعد، خاموش رہو تو اچھا۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا حرام ہے، یہ قاعدہ ہے اس میں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ کہو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے۔ تو یہ قاعدہ اس میں ہے۔ اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہے، بگاڑ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ کیا؟ تعطیل۔ تعطیل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ تعطیل۔ اسکول میں تعطیل ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، بہت سارے لوگ اردو اسکولوں میں ان کو معلوم ہے تعطیل کا مطلب معطل ہو جانا، یعنی بند، ختم، چھٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعطیل یہ ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے، نہیں مانتا ہے کوئی آدمی۔ 2 تمثیل، اللہ کے اسماء و صفات میں تمثیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی طرح یا اللہ کی صفات کو مخلوقات کی طرح، دونوں کو ایک دوسرے کے کیا مانا جائے؟ مثل۔ مخلوقات کو اللہ کی طرح مانا جائے یا اللہ کو مخلوق کی طرح مانا جائے، دونوں صفات کو ایک جیسا کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل۔ تمثیل شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یا اللہ کو کسی کی طرح ماننا، یہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ نمبر 3 تکییف۔ تکییف میں لفظ کیفا چھپا ہوا ہے۔ کیفا حالک کا کیا ترجمہ کرتے آپ لوگ؟ کیسے۔ تو کیفا اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کہہ دینا کیفا۔ اللہ کیسا سنتا ہے؟ اللہ ایسا ایسا سنتا ہے۔ اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ ایسے ایسے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کوئی کام؟ ایسے کرتا ہے۔ تو بغیر علم کے، بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے، اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تکییف۔ اپنی طرف سے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا، اس کی کیفیت متعین کرنا، یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سب مانتے اس میں؟ کوئی نہیں مانتا ایسا تو نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ اب کوئی آدمی مثال بتا کے کہے دیکھو یہ جو بادشاہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی عرش پہ ایسے ہی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کو کسی کی طرح مانا۔ اس میں تمثیل بھی ہے، اور جیسے کوئی بیٹھا تخت پر، بتا دیکھو اللہ ایسے مستوی ہوا، بادشاہ جیسے تخت پر جا کے بیٹھا،
ویسے اللہ کے بارے میں کہا اللہ بھی ایسے مستوی ہوا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کیفیت بتائی. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکییف. کہ مخلوق کی طرح کوئی کیفیت متعین کرنا یا اپنی عقل سے کوئی کیفیت اللہ کے کسی فعل کے بارے میں متعین کرنا، یہ تکییف ہے. نمبر 4 تحریف. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ بدل دینا. بدل دینا جو حقیقت اس کی ہے اس کی بجائے کوئی اور معنی اس کو دے دینا. جیسے میں نے مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، تینوں صفات اللہ کی آئی ہیں. اب آدمی کہے سمیع کا مطلب علیم، سنتا ہے اللہ کا مطلب سنتا نہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے کا مطلب دیکھتا نہیں بلکہ کیا ہے؟ جانتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ سننے کا مطلب سننا ہے، دیکھنے کا مطلب دیکھنا ہے. اس نے مطلب بدل کے کیا کر دیا؟ سننے اور دیکھنے کا مطلب کیا بنا دیا؟ جاننا. حالانکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے تیسرا لفظ ہے. کیا ہے وہ؟ علیم. تو اس نے دو صفات کو بدل کے اس کا مطلب تیسرا مطلب لے لیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تحریف ہو گئی. تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. بدل دینا. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ ہر رات جب 1/3 حصہ رات کا بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. کون کرتا ہے نزول؟ ہاں؟ اللہ. کیسے؟ ایسے ہم بتا سکتے؟ ایسے اگر کوئی بتاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا لفظ دیں گے؟ اس کے لیے کیا نام ہے؟ تکییف. اور جیسے کوئی اور مخلوق ہے اس کی طرح بتائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تمثیل. اور کہے کہ نہیں مانتے ہم اس کو کیونکہ نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نزول اللہ کی شان کے خلاف ہے. کیا ہو جائے گا؟ یہ تعطیل. اور اگر کہے نازل ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کی حدیث صحیح ہے لیکن اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بجائے کیا کر دیا اس نے سرے سے اس حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، لیکن اللہ کے لیے نزول کا مطلب بدل کے کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ تحریف ہے. اس طرح سے کئی صفات اللہ کی ہیں، جیسے سننے کو جاننا کر دینا. تو یہ سب چیزیں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ مراد نہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت مراد ہے. تو اللہ کی کتنی قدرتیں ہیں؟ 2 ہی. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بندوں پر. تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہاں پر ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت اللہ کی ہے. تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ اللہ کی کتنی قدرتیں ہو گئیں؟ 2. تو یہ بات باطل ہے. یہ کیا کر دیا اس نے؟ تحریف کر دیا. تحریف کر دیا کہ اس نے ہاتھ کا لفظ کا مطلب کیا لے لیا؟ ہاں. تو یہ باطل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اس کو الحاد کہتے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے اسماء میں ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں. اللہ نے ڈانٹا ہے اس پر. تو الحاد اللہ کے اسماء و صفات میں 4 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ تعطیل، تمثیل، تکییف اور تحریف. تھوڑا اس کو ہضم کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کی بہت اہم باتیں اس میں ہیں. تو یہ کورس ہمارا، میں سمجھتا ہوں کچھ اخیر کی چیزیں ہم کو دوڑنا پڑا، لیکن یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تعطیل کیا ہے، تمثیل کیا ہے، تکییف کیا ہے اور تحریف کیا ہے. یہ 4 چیزیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بولیں گے 4 چیزیں سکھا کے گئے ہم کو. سارے علماء فتویٰ دیں گے ہمارے لیے، دیکھو کیا غلط سکھا کے گیا سب کو. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، گناہ ہیں، منع ہیں، بری ہیں. ان سے اللہ کے بارے میں بولتے وقت بچنا چاہیے. اللہ کے اسماء و صفات میں یہ 4 چیزیں بگاڑ ہیں، منع ہیں.
ان سے بچنا چاہیے. یاد رہے گا. تو یہ 3 قسمیں ہم نے دیکھی اللہ توحید کی: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. انشاءاللہ کسی اور درس میں توحید اسماء و صفات کے کتنے قاعدے ہیں، اور ہے بہت. تو وہ جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک مستقل کورس اس کا انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے، موقع جیسا ملے گا. تھوڑا وہ مشکل پڑتا ہے لیکن سیکھنے سے سب آسان. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، سیکھنے سے سب آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. میں خاص طور سے مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کورس کے لیے ساری سہولتیں میسر کی. خاص طور سے نماز کے اوقات میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی، تاخیر کی. اللہ رب العالمین ان تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں اور ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، ناراض نہیں ہوں. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. گور کے دیکھیں گے مجھ کو آپ لوگ، ہم لوگوں کو بھول گئے، اتنا برداشت کر رہے ہیں پھر بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھ کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے مزید دین کی خدمت کرنے کی، اور جو کچھ بولا گیا اس کو قبول فرمائیں، اس کو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.